بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عدیل فانی اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیل انفو اینڈ ایکسپوزنگ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہادری اور شجاعت کے متعلق بتائیں گے کہ کس طرح انہوں نے تمام بتوں کو چکنا چور کر دیا اور پھر نمرود بادشاہ نے ان کو سزا کے طور پر زندہ جلانے کی کوشش کی اور کس طرح ان کو اللہ رب العزت نے بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عظیم المرتبت پیغمبر تھے۔ ہمارے پیارے نبی سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ سب سے بڑا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چند پیغمبروں کے ماں سوا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے سارے پیغمبر آئے۔ ہمارے نبی بھی انہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی انہی سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور نصارہ بھی مانتے ہیں اور مسلمان تو بہت زیادہ ہی مانتے ہیں۔ ہر نماز میں آپ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجیے اور وہ راستے والے پیغمبر تھے، یعنی سچے اور راہ راست پر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے عراق کا نام بابل ہی تھا یا عراق کے ایک شہر کا نام تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت زیادہ گمراہ تھے۔ ہر قسم کی اخلاقی برائیاں ان میں پائی جاتی تھیں۔ آپس میں ان کا برتاؤ بھی اچھا نہیں تھا۔ نہایت سنگ دل تھے، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، زندہ انسان کو آگ میں پھینک دیتے تھے، قتل و غارت گری کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ رحیم المزاج اور حلیم طبع تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات ستارے دیکھے تو خیال کیا کہ یہ رب ہو سکتے ہیں، پھر کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب غائب ہو گئے تو فرمایا کہ غروب ہو جانے والوں سے میں محبت نہیں رکھتا۔ جب چاند کو چمکتا ہوا پایا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ اوجھل ہو گیا تو فرمایا اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا رہے تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ جب آفتاب کو دیکھا تو فرمایا کہ یہی میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا اے قوم، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ میں سیدھے راستے پر ہوں، شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے کسی کے بتائے ہوئے طریقے یا باپ دادا کے طریقے جو وہ کرتے رہے ان پر عمل نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنی عقل سلیم سے کام لیتے ہوئے غور و فکر کرنا شروع کیا، اندھی تقلید نہیں کی۔ اللہ کی رحمت بھی شامل حال رہی۔ شہر بابل کی روایات کے مطابق وہاں ہر سال میلہ لگا کرتا تھا۔ میلے میں لوگ تجارتی سامان لے جا کر فروخت کرتے تھے۔ وہاں بت بھی فروخت ہوتے تھے۔ ضرورت کی تمام چیزیں مل جاتی تھیں، اس لیے لوگ میلے میں جاتے۔ وہاں تفریح کا سامان بھی مہیا تھا۔ لوگ رنگ رلیاں مناتے، سیر و تفریح کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہر طرف لوگ میلے میں جمع ہوئے، خرید و فروخت ہو رہی تھی کہ اچانک کسی کے چولہے سے چنگاری اڑی، آگ لگ گئی، ہر شے جل کر بھسم ہو گئی، بت بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر کہا کہ یہ بت اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچا سکتے تو کس طرح معبود کہلانے لگے۔ معمول کے مطابق دوسرے سال بھی میلہ لگا۔ تمام لوگ میلے میں جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ہر سال میلے میں جایا کرتے تھے، لیکن اب کی سال انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ بولے کہ میلے میں جب تمام لوگ چلے جائیں تو میں ان جھوٹے معبودوں کی درگت بناؤں گا۔ سب میلے میں چلے گئے۔ میدان خالی تھا، بت خانے کے آس پاس بھی کوئی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا موقع تھا۔ وہ بت خانے میں گھسے اور تمام بتوں کو توڑ کر چکنا چور کر دیا۔ ماں سوائے بڑے بت کو ہاتھ نہیں لگایا، اسے صحیح سالم رہنے دیا۔ اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا جس سے بتوں کو توڑا تھا۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے تو بت پروہت بت خانے میں داخل ہوئے
یہ دیکھ کر ان سب کو حیرت ہوئی کہ بت چکنا چور ہو کر زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے سے چہ مگوئیاں کرنے لگے کہ ہو نہ ہو اس میں ضرور نوجوان ابراہیم کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہی بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ لوگ برہم ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، ان سے دریافت کیا کہ ہمارے معبودوں کو کس نے اس حال پر پہنچایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم اپنے بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھتے ہو جسے اپنا معبود سمجھتے ہو، وہ تو سب کچھ تمہیں بتا دے گا۔ تمام لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نمرود کے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کو اس کی اطلاع ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ معاملہ بادشاہ نمرود کے سامنے پیش کریں گے اور ابراہیم علیہ السلام کو سزا دلوائیں گے۔ لوگ نمرود کے دربار میں پہنچے، سب نے مل کر بادشاہ سے شکایت کی کہ ابراہیم ہمارے بتوں کی تصدیق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بت معبود نہیں بلکہ معبود کوئی اور ہے، اس نے ہمارے بتوں کو توڑ ڈالا اور ہمارے بتوں کے ساتھ گستاخی کی ہے، اسے سزا دی جائے۔ نمرود نے لوگوں کی زبانی ایسی باتیں سن کر حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو شاہی دربار میں لایا گیا۔ دربار میں تمام مصاحب اور امراء بیٹھے ہوئے تھے۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تو ہمارے معبودوں کی تصدیق کرتا ہے اور جھٹلاتا ہے؟ کیا تو نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے؟ بادشاہ نمرود بڑے سخت لہجے میں ابراہیم علیہ السلام سے باتیں کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جرأت مندی کے ساتھ ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب تمہارے معبود ہی بتا سکتے ہیں، انہی سے پوچھ لو تو بہتر ہے۔ شاہی دربار میں سردار، امراء اور مصاحب سب ہی بیٹھے تھے اور بادشاہ اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ہونے والی تمام باتیں سن رہے تھے۔ سب نے کہا کہ کیا بت بھی باتیں کر سکتے ہیں؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی تمہاری آرزو پوری کر سکتے ہیں، پھر کس طرح تم انہیں اپنا معبود مانتے ہو؟ میرا رب مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، جسے چاہے موت کی سزا دوں، جسے چاہے رہا کر دوں۔ میں اس ملک کا حکمران ہوں، مجھ میں یہ قوت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو بھی مغرب سے نکال دے۔ نمرود لاجواب ہو گیا۔ لوگوں نے شرمندگی سے اپنے سر جھکا لیے۔ ان میں سے ایک شخص نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اس شخص کو زندہ جلا دو تاکہ دوسرے عبرت حاصل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پھر کہا کہ اے لوگو، تم اس کو اپنا معبود بتاتے ہو جسے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تم صرف ایک خدا کی عبادت کیا کرو، صرف وہی عبادت کے لائق ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی باتوں پر کان نہیں دھرا۔ بادشاہ نمرود نے بھی حکم دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ جھونک دو۔ چنانچہ آگ کا الاؤ تیار کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلنے کا منظر دیکھنے کے لیے تمام لوگ جمع ہو گئے۔ بتوں کے پجاری بھی خوش تھے اور کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کو توڑنے کی ابراہیم کو سزا ملے گی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی آگ میں ڈال دیا گیا۔ آتش کدہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بگاڑ نہ سکی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلنے سے بچا لیا۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بہت پہلے ہی چھوڑ چکے تھے، لیکن ان کے لیے اکثر دعا کرتے تھے کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ مشرک، کافر اور گمراہی اختیار کرنے والوں کے لیے دعا نہ کریں، کیونکہ ان کا باپ بھی گمراہ لوگوں میں شامل تھا، اس لیے دعا کرنے سے منع کیا گیا۔ اللہ کے نزدیک توبہ اس کی قبول ہوتی ہے جو موت سے پہلے توبہ کر لے اور نیک عمل بھی کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو، میں ہوں عدیل فانی اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیل انفو اینڈ ایکسپوزنگ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہادری اور شجاعت کے متعلق بتائیں گے کہ کس طرح انہوں نے تمام بتوں کو چکنا چور کر دیا اور پھر نمرود بادشاہ نے ان کو سزا کے طور پر زندہ جلانے کی کوشش کی اور کس طرح ان کو اللہ رب العزت نے بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عظیم المرتبت پیغمبر تھے۔
ہمارے پیارے نبی سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ سب سے بڑا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چند پیغمبروں کے ماں سوا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے سارے پیغمبر آئے۔ ہمارے نبی بھی انہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی انہی سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور نصارہ بھی مانتے ہیں، اور مسلمان تو بہت زیادہ ہی مانتے ہیں۔ ہر نماز میں آپ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجیے اور وہ راستے والے پیغمبر تھے، یعنی سچے اور راہ راست پر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے عراق کا نام بابل ہی تھا یا عراق کے ایک شہر کا نام تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت زیادہ گمراہ تھے۔ ہر قسم کی اخلاقی برائیاں ان میں پائی جاتی تھیں۔ آپس میں ان کا برتاؤ بھی اچھا نہیں تھا۔ نہایت سنگ دل تھے، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، زندہ انسان کو آگ میں پھینک دیتے تھے، قتل و غارت گری کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ رحیم المزاج اور حلیم طبع تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات ستارے دیکھے تو خیال کیا کہ یہ رب ہو سکتے ہیں، پھر کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب غائب ہو گئے تو فرمایا کہ غروب ہو جانے والوں سے میں محبت نہیں رکھتا۔ جب چاند کو چمکتا ہوا پایا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ اوجھل ہو گیا تو فرمایا اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا رہے تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ جب آفتاب کو دیکھا تو فرمایا کہ یہی میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا اے قوم، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ میں سیدھے راستے پر ہوں، شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے کسی کے بتائے ہوئے طریقے یا باپ دادا کے طریقے جو وہ کرتے رہے ان پر عمل نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنی عقل سلیم سے کان لیتے ہوئے غور و فکر کرنا شروع کیا، اندھی تقلید نہیں کی۔ اللہ کی رحمت بھی شامل حال رہی۔ شہر بابل کی روایات کے مطابق وہاں ہر سال میلہ لگا کرتا تھا۔ میلے میں لوگ تجارتی سامان لے جا کر فروخت کرتے تھے۔ وہاں بت بھی فروخت ہوتے تھے۔ ضرورت کی تمام چیزیں مل جاتی تھیں، اس لیے لوگ میلے میں جاتے۔ وہاں تفریح کا سامان بھی مہیا تھا۔ لوگ رنگ رلیاں مناتے، سیر و تفریح کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہر طرف لوگ میلے میں جمع ہوئے، خرید و فروخت ہو رہی تھی کہ اچانک کسی کے چولہے سے چنگاری اڑی، آگ لگ گئی، ہر شے جل کر بھسم ہو گئی، بت بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر کہا کہ یہ بت اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچا سکتے تو کس طرح معبود کہلانے لگے۔ معمول کے مطابق دوسرے سال بھی میلہ لگا۔ تمام لوگ میلے میں جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ہر سال میلے میں جایا کرتے تھے، لیکن اب کی سال انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ بولے کہ میلے میں جب تمام لوگ چلے جائیں تو میں ان جھوٹے معبودوں کی درگت بناؤں گا۔ سب میلے میں چلے گئے۔ میدان خالی تھا، بت خانے کے آس پاس بھی کوئی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا موقع تھا۔ وہ بت خانے میں گھسے اور تمام بتوں کو توڑ کر چکنا چور کر دیا۔ ماسوائے بڑے بت کو ہاتھ نہیں لگایا، اسے صحیح سالم رہنے دیا۔ اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا جس سے بتوں کو توڑا تھا۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے تو بت پروہت بت خانے میں داخل ہوئے۔ یہ دیکھ کر ان سب کو حیرت ہوئی کہ بت چکنا چور ہو کر زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے سے چہ مگوئیاں کرنے لگے کہ ہو نہ ہو اس میں ضرور نوجوان ابراہیم کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہی بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ لوگ برہم ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، ان سے دریافت کیا کہ ہمارے معبودوں کو کس نے اس حال پر پہنچایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم اپنے بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھتے ہو جسے اپنا معبود سمجھتے ہو، وہ تو سب کچھ تمہیں بتا دے گا۔ تمام لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نمرود کے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کو اس کی اطلاع ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ معاملہ بادشاہ نمرود کے سامنے پیش کریں گے
اور ابراہیم علیہ السلام کو سزا دلوائیں گے۔ لوگ نمرود کے دربار میں پہنچے، سب نے مل کر بادشاہ سے شکایت کی کہ ابراہیم ہمارے بتوں کی تصدیق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بت معبود نہیں بلکہ معبود کوئی اور ہے۔ اس نے ہمارے بتوں کو توڑ ڈالا اور ہمارے بتوں کے ساتھ گستاخی کی ہے، اسے سزا دی جائے۔ نمرود نے لوگوں کی زبانی ایسی باتیں سن کر حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو شاہی دربار میں لایا گیا۔ دربار میں تمام مصاحب اور امراء بیٹھے ہوئے تھے۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تو ہمارے معبودوں کی تصدیق کرتا ہے اور جھٹلاتا ہے؟ کیا تو نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے؟ بادشاہ نمرود بڑے سخت لہجے میں ابراہیم علیہ السلام سے باتیں کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جرأت مندی کے ساتھ ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب تمہارے معبود ہی بتا سکتے ہیں، انہی سے پوچھ لو تو بہتر ہے۔ شاہی دربار میں سردار، امراء اور مصاحب سب ہی بیٹھے تھے اور بادشاہ اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ہونے والی تمام باتیں سن رہے تھے۔ سب نے کہا کہ کیا بت بھی باتیں کر سکتے ہیں؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی تمہاری آرزو پوری کر سکتے ہیں، پھر کس طرح تم انہیں اپنا معبود مانتے ہو؟ میرا رب مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، جسے چاہے موت کی سزا دوں، جسے چاہے رہا کر دوں۔ میں اس ملک کا حکمران ہوں، مجھ میں یہ قوت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو بھی مغرب سے نکال دے۔ نمرود لاجواب ہو گیا۔ لوگوں نے شرمندگی سے اپنے سر جھکا لیے۔ ان میں سے ایک شخص نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اس شخص کو زندہ جلا دو تاکہ دوسرے عبرت حاصل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پھر کہا کہ اے لوگو، تم اس کو اپنا معبود بتاتے ہو جسے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تم صرف ایک خدا کی عبادت کیا کرو، صرف وہی عبادت کے لائق ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی باتوں پر کان نہیں دھرا۔ بادشاہ نمرود نے بھی حکم دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ جھونک دو۔ چنانچہ آگ کا الاؤ تیار کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلنے کا منظر دیکھنے کے لیے تمام لوگ جمع ہو گئے۔ بتوں کے پجاری بھی خوش تھے اور کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کو توڑنے کی ابراہیم کو سزا ملے گی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی آگ میں ڈال دیا گیا۔ آتش کدہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بگاڑ نہ سکی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلنے سے بچا لیا۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بہت پہلے ہی چھوڑ چکے تھے، لیکن ان کے لیے اکثر دعا کرتے تھے کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ مشرک، کافر اور گمراہی اختیار کرنے والوں کے لیے دعا نہ کریں، کیونکہ ان کا باپ بھی گمراہ لوگوں میں شامل تھا، اس لیے دعا کرنے سے منع کیا گیا۔ اللہ کے نزدیک توبہ اس کی قبول ہوتی ہے جو موت سے پہلے توبہ کر لے اور نیک عمل بھی کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام